ادب کی دنیا میں کچھ تخلیقات محض کاغذ کا پیرہن نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی روح کا نوحہ ہوتی ہیں۔ ایسا نوحہ جو صدیوں تک گونجتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے میرے گزشتہ ویڈیوز کو جس محبت اور توجہ سے سنا اور سراہا۔ آج کی یہ نشست دراصل جناب علی داد صاحب، لیکچرر آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کراغ کے ذوق ادب اور ان کی علم پرور شخصیت کا مرہون منت ہے۔ یہ آپ ہی کا خلوص نظر ہے جس نے مجھے مہمیز کیا کہ میں عظیم روسی تخلیق کار فیوڈور ڈسٹایوسکی کے فکری جہان پر گفتگو کروں۔ جناب علی داد صاحب کی منشا کے مطابق ہم دستایوسکی کے شہرۂ آفاق ناولوں کا ایک سلسلہ وار جائزہ پیش کریں گے، اور اس کڑی کی پہلی منزل ان کا شاہکار ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے۔ معزز علی داد صاحب، آپ کی اس بصیرت افروز فرمائش نے مجھے ایک بار پھر ڈسٹایوسکی کی نفسیاتی گہرائیوں میں اترنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس پروقار علمی ہمنشینی کے لیے میں آپ کا ممنون احسان ہوں۔ دستایوسکی محض ایک قصہ گو نہیں تھا، وہ انسانی روح کا وہ غواص تھا جس نے گناہوں کی دلدل میں اتر کر تقدس کے موتی تلاش کیے۔ اس کا قلم سرجری کے چاقو کی مانند ہے جو معاشرے کے بدنما زخموں کو چیر کر ان کے پیچھے چھپی نفسیاتی وجوہات کو عریان کر دیتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ انسان ایک معمہ ہے، اور اگر تم اپنی پوری زندگی اس معمے کو سلجھانے میں گزار دو تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے وقت ضائع کیا۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ اسی معمے کو حل کرنے کی ایک تڑپا دینے والی کوشش ہے۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ کی کہانی سینٹ پیٹرزبرگ کی ایک گھٹن زدہ فضا میں جنم لیتی ہے، جہاں غربت صرف جیب کا نہیں بلکہ روح کا بوجھ بن چکی ہے۔ مرکزی کردار روڈیون راسکولنیکوف ایک ذہین مگر مفلوق الحال طالب علم ہے جو اپنے ذہن میں ایک خطرناک نظریہ پروان چڑھاتا ہے۔ وہ انسانوں کو دو طبقات میں تقسیم کرتا ہے، ایک وہ جو قوانین کے پابند ہیں، اور دوسرے وہ غیر معمولی لوگ جو انسانیت کی بہتری کے لیے قوانین توڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت وہ ایک سود خور بوڑھی عورت کو قتل کر دیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک بیکار وجود کا خاتمہ بڑے بھلے کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر جرم کے فوراً بعد کہانی ایک نئے جہت اختیار کرتی ہے۔ یہ تفتیش کی نہیں بلکہ ضمیر کی بیداری کی کہانی بن جاتی ہے۔ راسکولنیکوف کا اصل عذاب عدالت نہیں بلکہ اس کا اپنا اندر ہے جو ہر لمحہ اسے کچوکے لگاتا ہے۔ اسی سفر میں اس کی ملاقات سونیا سے ہوتی ہے جو عاجزی، ایمان اور روحانی سچائی کی علامت ہے، اور آخر کار یہی ملاقات اسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان قانون سے نہیں اپنے ضمیر سے بندھا ہوتا ہے، اور نجات اعتراف میں پوشیدہ ہے۔ اس ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے میرا ذہن جس نقطے پر آ کر ٹھہر گیا وہ ہے انا کی مابعد الطبیعاتی شکست۔ راسکولنیکوف کا جرم محض ایک قتل نہیں تھا بلکہ وہ خدا بننے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ قتل کے بعد راسکولنیکوف مسلسل اپنے عمل کو عقلی جواز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک ایسے نظریے کو ختم کیا ہے جو معاشرے کے لیے بوجھ تھا۔ اسی ذہنی کشمکش میں وہ کہتا ہے، میں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک اصول کو قتل کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصول کبھی قتل نہیں ہوتے، انسان خود
اپنے اندر مر جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی کیفیت کا اظہار ہے جسے ہم عام زبان میں نیپولین کمپلیکس کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے اندر کی کسی شکست، کسی محرومی یا کسی احساس کم تری کو چھپانے کے لیے خود کو غیر معمولی ثابت کرنے پر اتر آتا ہے۔ راسکولنیکوف بھی خود کو ان منتخب لوگوں میں شمار کرتا ہے جو تاریخ بدلنے کے لیے اخلاقیات کو روندنے کا حق رکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی عظمت قوانین توڑنے سے پیدا ہوتی ہے یا یہ صرف ایک زخمی انا کی چیخ ہوتی ہے؟ راسکولنیکوف کے اندر اصل جنگ غربت سے زیادہ اپنی برتری کو ثابت کرنے کی تھی۔ وہ خود کو عام انسانوں سے الگ، بلند اور غیر معمولی سمجھنا چاہتا تھا۔ یہی نفسیاتی اضطراب اسے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ اعتراف کرتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا میں بھی دوسروں کی طرح ایک حقیر کیڑا ہوں یا واقعی ایک انسان؟ کیا مجھ میں حدود کو پامال کرنے کی جرت ہے یا نہیں؟ یہ سوال صرف راسکولنیکوف کا نہیں، یہ ہر اس انسان کا سوال ہے جو اپنی انا کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جرم کے بعد راسکولنیکوف کی نفسیاتی حالت بتدریج بکھرنے لگتی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی خود کو ایک اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اسی روحانی اذیت کو ڈسٹویوسکی ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اگر اسے سزائے موت بھی سنا دی جاتی تو وہ شاید اتنا مضطرب نہ ہوتا جتنا اس لمحے ہوا جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ انسانوں کے درمیان جینے کے قابل نہیں رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سزا قانون سے نکل کر روح میں اتر جاتی ہے۔ ناول کے سب سے طاقتور اور روحانی مناظر میں سے ایک وہ ہے جب راسکولنیکوف ٹوٹ کر سونیا کے سامنے اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ سونیا اسے سزا سے بچنے کا نہیں بلکہ سچائی کے سامنے جھکنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، ابھی جاؤ، اسی لمحے کسی چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ، اس زمین کو چومو جسے تم نے ناپاک کیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے بلند آواز سے اقرار کرو، میں قاتل ہوں، تب خدا تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ یہی اعتراف، یہی جھکاؤ انسان کو دوبارہ انسان بناتا ہے۔ ڈسٹویوسکی کے نزدیک انسان کی سب سے بڑی سچائی اس کی انفرادی جدوجہد ہے۔ وہ اندھی تقلید کے بجائے شعوری غلطی کو زیادہ بامعنی سمجھتا ہے۔ اسی خیال کو وہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اپنے طریقے سے غلطی کرنا کسی دوسرے کے راستے پر بظاہر درست ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اپنی غلطی کا شعور ہی اصلاح کا پہلا دروازہ ہے۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ محض ایک ناول نہیں، یہ انسانی روح کی تاریک راہداریوں میں جلتا ہوا ایک چراغ ہے۔ یہ کتاب ہمیں دوسروں کے جرائم سے زیادہ اپنے اندر چھپے اندھیروں سے روشناس کراتی ہے۔ گناہ شاید ایک لمحے میں سرزد ہو جاتا ہے، مگر اس کی بازگشت انسان کے اندر عمر بھر گونجتی رہتی ہے، اور شاید نجات بھی کہیں باہر نہیں بلکہ اسی لمحے جنم لیتی ہے جب انسان سچائی کے سامنے جھکنے کا حوصلہ پیدا کر لے۔ اگر آپ نے ابھی تک ڈسٹویوسکی کو نہیں پڑھا تو یقین جانیے آپ انسانی نفسیات کے ایک پورے جہان سے ابھی محروم ہیں، اور اگر آپ نے اسے پڑھ لیا ہے تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ کتابیں ختم نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خوش رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، اور اپنے باطن کی آواز کو کبھی خاموش مت ہونے دیجیے۔ خدا حافظ۔